السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب یہ ارشد شریف صاحب والا یہ معاملہ ہوا ہے، ان کی جو شہادت ہوئی ہے کینیا میں، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا جملہ کہہ گئے ہیں جو اب ان کے گلے میں وہ ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ اب وہ اگل سکتے ہیں نہ وہ نگل سکتے ہیں۔ وہ کون سا بیان ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف جب وہ وزیر اعظم تھے، یہ اس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ خبر مل گئی تھی، مجھے کسی نے آ کر بتا دیا تھا کہ ارشد شریف کو ہم قتل کرنے لگے ہیں، تو میں نے ارشد شریف کو کہا کہ آپ اس ملک سے نکل جاؤ ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ارشد شریف جو ہے فوری طور پر ملک چھوڑ کر، یعنی کہ ملک چھوڑ کر وہ باہر چلے گئے۔ ایک انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا بیان دے دیا ہے کہ اب نہ اس بیان سے مکرا جا سکتا ہے اور نہ اس بیان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تحقیقات جب ہونی ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے تو شاید اس معاملے میں کچھ پیچیدگیاں ہوتی کہ ارشد شریف کو باہر جانے کا کہا ہی کس نے تھا، کس نے ان پر مقدمات بنائے، اور اس ساری سچویشن میں ان کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ بھائی آپ یہ ملک چھوڑ دو، آپ کے لیے خطرہ ہے اس ملک میں، آپ کو جان سے مارنے لگے ہیں۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا تھا؟ کسی نے ان کو ڈرایا تھا؟ کوئی کال آئی تھی ان کے پاس؟ نہیں۔ تو پھر وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے کیوں؟ یہ سوال پیدا ہونا تھا، اور اس میں کچھ تحقیقات میں یقیناً کچھ مشکلات درپیش آنی تھی، لیکن اب جو انویسٹیگیشن ہونی ہے اس کا تقریباً آدھا کام تو آسان ہو چکا ہے ان کے ایک بیان سے۔ کیوں؟ کہ جو بنیادی سوال ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے کیوں تھے، وجہ کیا بنی تھی، وہ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا کہ حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے اور سب لوگ پہچانیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور کون تھا وہ جو یعنی کہ جس نے ارشد شریف کو یہ کہا یا اس کی ذہن سازی کی، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ آپ کو یہاں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ملک چھوڑ دیں آپ۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، کئی صحافیوں پر اور کئی جو یعنی کہ آج چیمہ کوئی اس طرح سے کچھ بیوروکریٹس کے لوگ بھی تھے، ان پر بھی کئی قسم کے مقدمات بنے تھے، کئی صحافیوں پر بنے تھے، کچھ سیاسی لوگوں پر، اور اس کے علاوہ کچھ مذہبی لوگ تھے، اچھی خاصی تعداد میں مقدمے بنے تھے، لیکن کوئی بھی ملک چھوڑ کر باہر نہیں گیا تھا۔ شاید ارشد شریف بھی باہر نہ جاتا، وہ ایک بہادر انسان تھا، میں اس کو ایک سمجھتا ہوں کہ باقی صحافیوں کی نسبت اس میں حوصلہ تھا بات کرنے کا، بات سننے کا، اور ایک سلجھا ہوا انسان تھا، وہ بات کرنے کا اس میں ایک کمال کا شعور تھا۔ باقی صحافیوں کی طرح وہ بات کو لپیٹ کر نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کو جان بوجھ کر ایک پری پلانڈ، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پری پلانڈ، سوچ سمجھ کر اس کو اس ملک سے باہر بھیجا گیا۔ اور پھر جب وہ دبئی میں گئے، وہاں پر ان کا ویزا ختم ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ویزا ختم ہوا، کچھ نے ارشد شریف کی جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر ملی، ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ جی ان کو قتل کروایا گیا ہے اور اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ۔ وہ کون تھا جس نے ان کو ملک سے مجبور کیا جی بھاگنے کے لیے؟ وہ کون تھا؟ پھر دبئی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ کون تھا؟ پھر کینیا میں بھی اس تک پہنچ گیا۔ یہ ساری پری پلانڈ انہوں نے سوچ سمجھ کر کے یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے، اور ہم نے یہ بیانہ گھڑ کر اور سوشل میڈیا پر شروع ہو جانا ہے اس طریقے سے۔ اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ پہلے سوچ سمجھ کر انہوں لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال ان کا ویزا ختم ہوا یو اے ای میں، اور وہ کینیا کے ملک میں چلے گئے۔ اب ان کو کینیا جانے کا کس نے مشورہ دیا؟ اب اس سوال کا جواب باقی رہتا ہے۔ ابھی یو این نے بھی اس میں انویسٹیگیشن کی جو ہے کہہ دیا ہے، اور یو این بھی انویسٹیگیٹ کرے گا، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ یقیناً انویسٹیگیشن جب ہوگی اس میں وہ تمام لوگ بشمول فیصل واڈا، کیونکہ کل فیصل واڈا نے ایک کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا موبائل ثبوت کے طور پر موجود ہے، میں اپنا موبائل دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس میں ریکارڈ موجود ہے کہ میں پہلے دن سے جب وہ اس ملک سے گئے تھے اور ان کے مرڈر کے دن تک میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور میری ان سے جو ہے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ یقیناً فیصل واڈا سے بھی کچھ تفتیش وغیرہ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، وہ تمام صحافی جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے
اور وہ بندہ بھی جس نے باہر جانے کا اس کو کہا، اس کی ذہن سازی کی، اس کے ذہن میں یہ خوف ڈالا کہ آپ کو یہاں قتل کیا جا رہا ہے، بھاگنے والی کرو یہاں سے، اس بندے سے بھی یقیناً پوچھ گچھ کی جائے گی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ جلد بازی میں ایک ایسا بیان دیا جائے جس سے تقریباً آدھی حقیقت تو کھل کر سامنے آ جائے نا۔ باقی بات کی باتیں انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی، حقیقت عوام کے سامنے ضرور آئے گی۔ اور میں کہوں گا ارشد صاحب کے بارے میں کہ میرے بھائی کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، اس ملک کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے قاتلوں تک ضرور پہنچے گی یہ قوم۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔